سب کو پتہ ہے کہ ہم سب ان حالاتوں کے شکار ہوئے. یہ چھُ لُکھ لَش گوٚمُت اَسہِ جن میں میرے والد صاحب بھی ان گولیوں کے شکار بنے. میں اسی دی بارہمولہ پنوں بوئے ماستر بوئے ینگ تھے کراس فائرنگ میں وہ بھی چلے گئے. چھوٹا بچہ انہیں آپ پیچھے چھوڑا. وہ اس پہ اپنی والدہ سے میں بات کر رہا تھا. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف الیکشن جیتنے ہارنے کی بات نہیں ہے. کوئی میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اس لوکن ہند واقعی غم خار ہے سہ ونان بہ ونان ایم ایل اے منسٹر وغیرہ سہ آسان قومک ہمدرد. تمس سیاست دان ونان کہین تمس لوکن ہند ہمدرد ونان أڑۍ لیڈر تہ ونان. تو وقت کی ضرورت ہے. یم اس حالات یہ وچ مصیبت ظلم زیادتی لوک لش گو اس کیا وچھنے یہ. وہ مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو یہاں پر یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو مل کے ایک پہل کرنی چاہیے کہ جموں کشمیر عوام کو راحت ملے, انصاف ملے, اور جو بھی ہم نے مصیبت دیکھے ہے, ستم دیکھے ہے, گھر گھر نے یہ مصیبت دیکھے. اس ونان کہ اللہ تعالیٰ کرن اس پہ رحم, اس دین توفیق ساروین عوام و ناس سرسی قومس کہ اس کرو لوکن ہند خدمت, چاہے سن سیاسی حقوق آسنا, چاہے سو ڈیولپمنٹ آسا, چاہے یہ ظلم زیادتی آسا, تم نش گھو اس نبر نیرن. تم خاطر اللہ تعالیٰ دعا کران. عرفان صاحب جو بارہمولہ میں اتنی کانسٹیچوئنسی ایک کانسٹیچوئنسی جو آپ کی تھی جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہیں بہت ہی اسٹرانگ ہیں, تو یہ ون آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے مارجن سے؟ دیکھیے ہم یہی کہیں گے کہ میں نے اس سے پہلے ڈی ڈی سی کا الیکشن لڑا, تو میرے مد مقابل ایک سابقہ ایم ایل اے تھے شعیب لون صاحب, ہمارے بھائی ہیں. ان کے والد صاحب منسٹر رہ چکے ہیں, وہ بھی ان حالاتوں کے شکار بنے, مرحوم لون صاحب. تو وہ مقابلے میں تھے, تو میں نے آزاد امیدوار تب الیکشن لڑا. تو بڑی پارٹیاں سامنے تھی لیکن تب بھی لوگوں نے مجھے اعتماد دیا. تو پھر اس کے بعد ڈی ڈی سی بننے کے بعد جس طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے جو جینون اور دل سے کی, سیلف لیسلی کی, ایمانداری سے کی. میرے سیاسی حریف بھی مجھے کبھی کہتے ہیں کہ امس بائس ونی کر اس دے کر تم من درویش سے پت نفر. مجھے اسے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور جو آنیسٹی سادگی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈرامہ بازی وغیرہ کرتے ہیں, سو دیر تک ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی ہے. شکریہ آپ, بہت شکریہ آپ کا. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے اس میں کہ جو اور لوگوں کی اور سے حوصلہ افزائی ہمیشہ ملی مجھے, تو اس میں جب میں ڈی ڈی سی بنا میں نے جس طریقے سے لوگوں کی خدمت کی, قومی معاملوں پہ بات کی, چاہے وہ ہمارے سیاسی حقوق ہو, چاہے ہمارے وائڈننگ آف نیشنل ہائی وے ڈیولپمنٹ ہو, چاہے دلی میں ہمارا راجا جی مارگ اس میں زمین دوبارہ کی زمین خریدی جائے, ہمارے بچوں کو جو باہر ریاستوں میں ان کو واپس لایا جائے, اور جو بچے اپنی قابلیت پہ ملازم لگتے ہیں اور ان کو ایف آئی آر کسی رشتہ دار کو ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں آپ کو ویریفیکیشن نہیں دیں گے. تو ایسے مدعے ہمارے, اور جو ہمارے پرٹیکولرلی 5 اگست کے جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ کو یو ٹی بنایا. تو جس طریقے سے ہم نے اپنی اور سے ہم ممکن کوشش کی, لوگوں نے اس چیز کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا, اور ڈیولپمنٹ کے حساب سے وہ آپ کے سامنے ہے آج لوگوں نے جو بتا دیا. میں اس پہ لکھ وعد کران اگر اس کن ساتھ الیکشن گژھان ژن یور ان ضرورت کہین. یقین مانیے جو لوگوں نے محبت شفقت, شاید اس علاقے میں کبھی اتنا کسی کو محبت شفقت نہیں ملا. الیکشن جیتنا ہارنا الگ بات ہے, ہم نے کیمپیننگ میں خود دیکھا آپ کے جو لوگ وہاں پہ تھے وہ بالکل آپ کو راجو بھائی کے ساتھ نام سے جانتے ہیں. بالکل دل سے لوگوں نے جس طریقے سے والنٹریلی آئے. تو میں یہی جو انہوں نے سوال پوچھا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم اس میں وعد کروں بگو سے واریاہن گامن ٹائم آن میں کی ہیں, ان سے معذرت خواہوں. تو بہت تمن یاد دہانی کرنے خاطر گژھان ونان ژے نہ یور ان ضرورت تہ نا کہین. الحمدللہ لوگوں نے اپنا اعتماد دیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اللہ کی مدد سے ہم سب لوگ مل کے کوشش کریں گے کہ جو لوگوں کے جائز توقعات ہیں, میں الیکشن تک اسے محدود نہیں رکھتا ہوں. آپ دیکھیے گا جس سادگی سے میری زندگی بسر ہوئی ہے, میون عیال میون عوام, مچن نکاح تہ گومت کین, اللہ کے ہاتھ میں وہ تقدیری معاملہ بھی تھا. میرا عوام, میون عیال, مشن کہین, بہ سیود سادگی سان پکو تہ خدمت روزو کران. یہ وچھو تھی, کیپ اٹ آن ریکارڈ. میں میرے والد صاحب نے خون دیا ہے اس قوم کے لیے. میں کہتا ہوں کہ اگر میون خونک ہر قطر یت قومس خاطر وقف لگے میں فخر. عرفان صاحب آپ کے اپوننٹس ہمیشہ بولتے تھے کہ عرفان کا تو ایک ایریا ہے, کھوئی ایریا, باقی تو اس کو کچھ سپورٹ ہی نہیں ہے. تو اب اتنا سپورٹ آپ کو ملا,
कैसे आप लोगों ने देख रहे हैं? एतमाद दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे और जो आपकी constituency भी cut हो गई थी। पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो है, हम चाहेंगे उन्होंने भी अपने वक्त में हर मुमकिन कोशिश की होगी। वो हमारे भाई है, कोई सियासी दुश्मन नहीं है, वो सियासी हरीफ खाली है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी इज्जत दे, सही सलामत रखे, हम सारे मिलजुल के काम करेंगे। आपकी क्या तरजीहात रहेंगी आपकी? पे आपने फाइट किया, आप हमेशा आर्टिकल को लेके बात उठा रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब से कांग्रेस ने कभी आर्टिकल पे बात नहीं की, लेकिन स्टेटहुड को लेके वो बात कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपका सवाल समझ गया। मैंने इससे पहले भी कहा, जो अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा इमीडिएट जो 5 अगस्त के फैसले में जो हमारे राइट्स वायलेट हुए, जिसमें स्टेटहुड की रेस्टोरेशन है, ज़मीन जो सबसे महत्वपूर्ण जो रूह है होता है किसी भी हर जगह का, ज़मीन गसन हम लोग गसन, उन्होंने कहा ये हम प्रोटेक्ट करेंगे, वो उनके एजेंडा में है। उन्होंने कहा यहाँ की नौकरियाँ सिर्फ किन के लोगों को, यहाँ के लोगों को। और उसके साथ साथ मेरे भाई, हिंदुस्तान में एक संघी ढांचा है, आईन जो है उसे एक जजमेंट है केशव नंदा भारती, उसे पढ़िएगा आप। उन्होंने कहा फेडरलिज्म हो गया कि आप स्टेट्स को जितना चाहिए आप पावर्स दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ, और मैंने परसों राहुल जी के साथ यहाँ वो आए थे, तो हमने उनके साथ जब सुना, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, आपके जो भी लोगों के जेन्युइन होंगे मुतालबात, हम कोशिश करेंगे इस पार्टी में वो सामने रखें। इरफान साहब का पहला काम क्या होगा? फेडरलिज्म जो गुंजाइश होगी हमारे राइट्स की, इंशाल्लाह वो हमें। इरफान साहब का पहला काम क्या होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? इंशाल्लाह जो लोगों के जेन्युइन राइट्स है उनके लिए फाइट करेंगे, और डेवलपमेंट में लोगों के लिए हॉर्टिकल्चर जो है उसके लिए जो है साफ्टा बाहर का सेब है, हम जो हमें बहुत नुकसान उससे होता है, हम उसका सेब, बाहर का सेब टैक्स के बिना आता, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम चाहेंगे वो साफ्टा रुके और हमारे सेब को बूस्ट हो, और ये प्रायोरिटी पे हॉर्टिकल्चर हो। थैंक यू सर।